بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈین آرمی کی قید میں آج میری دوسری رات تھی۔ رات 7-8 بجے 3 چپاتیوں اور دال کے ساتھ رات کا کھانا بھی آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا اور گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ آدھی رات گزر گئی مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اچانک سیل کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا اور چند آدمی اندر آئے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں انہیں دیکھ نہ سکا کہ کتنے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، مجھے سیل سے نکالا اور باہر لے آئے۔ قدموں کی چاپ سے اندازہ لگایا کہ 6 یا 7 آدمی ہیں، جن میں سے 2 افراد کے پاؤں کی آواز فوجی بوٹوں جیسی تھی۔ مجھے تقریباً 150 قدم چلایا گیا۔ چلنے کے دوران 2-3 بار روک کر مجھے لٹو کی طرح گھمایا گیا۔ یہ عمل یقیناً مجھے فاصلے اور سمت کا تعین نہ کرنے کی بنا پر کیا گیا تھا۔ آخر مجھے سیڑھی چڑھ کر روک دیا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور مجھے ایک کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔ اب میرے سامنے ابتدائی تفتیشی ٹیم کے علاوہ ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا اور اس کے دائیں جانب بھی ایک شخص بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر ایک ٹیپ ریکارڈر بھی رکھا گیا تھا جس کا مائک ٹیبل کے درمیان میں رکھا گیا تھا۔ دائیں جانب بیٹھے شخص کے ہاتھ میں قلم اور سفید کاغذ تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر سامنے بیٹھے نئے شخص نے کرہت لہجے میں مجھے مخاطب کیا کہ تم نے میری ٹیم کو جو بیان دیا ہے وہ محض بکواس ہے۔ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ ہم دشمن کے جاسوس کی ناز برداریاں نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر رام کر دے۔ اب اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو کہ ہم صرف سچ سننا چاہتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک پڑا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اسی وقت تمہیں جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ یہ سزا صرف ہماری شرافت کے خاتمے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے اور تمہیں ذہن نشین کرانے کے لیے ہے کہ تمہارے سامنے احمق نہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ چپ ہوا تو میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے پہلے بتایا تھا اور جو کچھ اب بتاؤں گا سب سچ ہی ہوگا۔ میری گرفتاری سے لے کر اب تک مجھے سوچنے کے لیے خاصا وقت ملا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میری اسی میں بھلائی ہے کہ آپ سے مکمل تعاون کروں۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے ٹیپ ریکارڈر والے شخص کو اشارہ کیا۔ اس نے ریکارڈر آن کیا۔ اب تک مجھ سے مخاطب شخص نے، جو ان کا لیڈر لگتا تھا، اس نے کہا کہ اب ابتدا سے شروع کرو۔ میں نے وہی باتیں دہرانی شروع کر دیں جو پہلے اس ٹیم کو بتا چکا تھا۔ جب میں نے یہ کہا کہ مجھے بھارت میں سروے کے لیے بھیجا گیا ہے تو لیڈر نے میری بات کاٹی اور کہا کہ تم 2 سال سروے ہی کرتے رہے۔ میں نے کہا جی، تو اس نے ایک محسوس اشارہ کیا۔ اچانک پیچھے سے میرے سر میں 2-3 جھپڑ پڑے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لہیم و شہیم بندہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں چمڑے کا بنا ہوا ایک لتر تھا، بالکل ویسا ہی جیسے پولیس والے جرم اگلوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لتر سر میں پڑنے سے مجھے ایسے لگا جیسے میرا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ لیڈر نے دوبارہ پوچھا کیسے آئے تھے تو میں نے پھر وہی کہا کہ سروے کے لیے۔ تو لیڈر کے اشارے پر پھر میرے سر کو تحتہ مشق بنایا گیا۔ پھر وہی سوال پوچھا گیا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ میرے ساتھ پھر وہی ہوا۔ میں نے بھی تہیہ کیا ہوا تھا کہ چاہے مار مار کر میرے سر کو توڑ دیں، میں اپنے بیان پر قائم رہوں گا۔ ایسی ذلت اور اذیت سے زندگی میں میرا کبھی پہلے پالا نہیں پڑا تھا۔ مجھ پر تشدد کا آغاز ہو چکا تھا اور میرے عزم میں مزید پختگی آ چکی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 11 بار اس کے یہی سوال پوچھنے پر میں نے بھی وہی جواب دیا تو ہر بار میری درگت بنتی رہی۔ اس کے بعد میری آنکھوں میں دھند چھانے لگی اور میرا دماغ بے جان ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر میرے سر پر ضرب پاشی ہوتی رہی۔ سر پر چوٹیں لگنے کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ میں شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو سورج خاصا بلند ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی اور اسی سیل میں اسی بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو میرے منہ سے کراہ نکل گئی اور میں اٹھ نہ سکا۔ ابھی تک مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ میرے کانوں سے مسلسل شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ دماغ کی دھند چھٹنے لگی اور مجھے رات کا واقعہ یاد آنے لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو درد سے میری چیخ نکل گئی۔ سر کے درمیان میں 2-3 جگہ بڑے بڑے گومڑ پڑ چکے تھے جس سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جمے ہوئے خون سے ہاتھ لتھڑ گیا۔ چہرے پر کوئی زخم نہ تھا۔ یہ خون یقیناً نکسیر پھوٹنے سے نکلا تھا۔ جب تک میں ہوش میں تھا میری نکسیر نہیں پھوٹی تھی۔ یقیناً میرے بے ہوش ہونے کے بعد بھی مجھ پر مشق جاری رکھی گئی تھی۔
میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا کہ ٹانگوں، رانوں، بازوں اور پیٹھ پر متعدد ایسی جگہیں تھیں جن کو چھونے سے درد کی شدید لہریں اٹھتی تھیں۔ یقیناً میری بے ہوشی کے بعد بھی مجھے تحت مشق بنایا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں کھسک کھسک کر پانی کے مٹکے کے پاس پہنچا اور پانی سے چہرے، ہاتھوں اور گردن پر لگا خون صاف کیا۔ مٹکے کے نیم گرم پانی سے پیاس بجھائی اور پھر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ چوٹیں ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے زیادہ درد کر رہی تھی۔ 1971 میں میری عمر 30 سال تھی اور میں جوانی کے اس دور سے آگے گزر چکا تھا جس دور میں تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ میں نیم غنودگی کی اس حالت میں بیڈ پر پڑا تھا۔ نہ معلوم کس وقت کھانا آیا جو میں نے نہ کھایا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ غروب آفتاب کے قریب دروازہ کھلا اور ایک لکڑی کی کرسی کمرے میں رکھ دی گئی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ابتدائی تفتیشی ٹیم کا لیڈر کمرے میں آیا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈ تھے۔ اس نے کھانے کے برتن واپس بھیجے اور چائے بسکٹ لانے کا آرڈر دے دیا۔ مٹکے میں سے پانی نکال کر 2 گولیاں اسپرین کی کھانے کو دیں اور 8 گولیاں میرے سرہانے رکھ دیں۔ چائے آ گئی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی اور بسکٹ کھانے کو دیے۔ جب میں چائے پینے لگا تو اس نے سرگوشی میں کہا کہ میں مسلمان ہوں، تمہاری حالت پر ہم مذہب ہونے کی وجہ سے رحم آ رہا ہے۔ میرا تم کو یہی مشورہ ہے کہ مجھے سب کچھ سچ بتا دو، میری ترقی ہو جائے گی اور میں تم کو فرار کرانے کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ وہ کم بخت جلد ہی دل کی بات زبان پر لا کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر بیٹھا تھا۔ یہ جاسوسی کے ملزمان سے تفتیش کا ایک روایتی طریقہ ہے۔ ایک ٹیم تشدد کرتی ہے اور ایک انہی میں سے ملزم سے اظہار ہمدردی جتاتا ہے اور اسے مدد دینے اور فرار کروانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جاسوسی کا ملزم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اسے نہ تو کسی حالت میں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور نہ ہی کسی ہمدرد کے ذریعے کسی وکیل سے ملوایا جائے گا۔ تشدد کا آغاز بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بعد میں تشدد سہتے سہتے جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اور حواس معطل ہونے کے باعث تشدد کی اذیت اور تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے نا امیدی اور مایوسی میں ملزم کے ساتھ جب کوئی تفتیشی ٹیم کا کوئی ممبر ہمدردی جتاتا ہے تو ملزم اسے امداد غیبی اور ڈوبتے کو تنگے کا سہارا سمجھ کر اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی اصلیت، اپنے ذمے مشن، اپنے ساتھیوں اور ہمدردوں کے نام سب کچھ اگل دیتا ہے۔ میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو شخص تشدد کے ابتدائی 5 یا 6 روز برداشت کر لے اور زبان نہ کھولے تو پھر انتہائی شدید تشدد سے بھی اس کی زبان نہیں کھلوائی جا سکتی۔ میجر احسن، جس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں، میرے جواز کی بہترین مثال ہے۔ تفتیشی ٹیم کے اس ممبر نے جو میرے لیے اسپرو کی گولیاں اور آیوڈیکس لے کر آیا تھا اور چائے اور بسکٹ منگوانے کا اہتمام کیا تھا، اپنی ہمدردانہ ملاقات میں ہی مجھے فرار کرانے کے لیے اپنا سب سے بڑا کارڈ شو کر بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے مسلمان ہونے اور مجھے راز بتانے کے عوض اپنی ترقی پانے کا اظہار کیا تھا۔ میں نے اس کی باتیں بہت غور سے سنتا رہا اور ساتھ ساتھ چائے بھی پیتا رہا۔ اب مجھے اپنے پتے ترتیب دینے تھے۔ اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا کہ اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں ایک ہمدرد مسلمان کا مل جانا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ کی ہمدردی نے گویا مجھ میں روح پھونک دی ہے۔ مجھ سے اب تک تفتیش کے دوران جو کچھ پوچھا گیا میں نے بتا دیا۔ مجھے اپنی طرف سے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ بھارت کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو پہلے روز ہی اپنی گرفتاری پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میری داڑھ نکل جانے کے بعد میری آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ لوگوں سے پورا تعاون کروں گا۔ آپ مسلمان ہیں اور میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف آپ سے تعاون کروں گا بلکہ اگر میری بات مانی گئی تو 20 جون کو ریلوے اسٹیشن پر ایک پاکستانی کانٹیکٹ کو بھی پکڑوا دوں گا، بشرط یہ کہ آپ نے میری گرفتاری کی خبر ریڈیو اور پریس کو نہ دی ہو۔ اگر وہ 20 جون کو نہ آ سکا تو پھر وہ 22 جون کو مجھے وہیں پر ہر حال میں ملے گا۔ میں تو آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے اس تعاون پر میرا جو حشر کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری دی ہوئی معلومات اتنی اہم ہوں گی کہ آپ کی ترقی یقینی ہوگی۔ میری باتیں سن کر تو اس کی باچھیں کھل اٹھیں۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے سر پر مسلسل چوٹیں لگنے کی وجہ سے میری دماغی حالت ایسی نہیں رہی کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے میں کوئی بیان دے سکوں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، ورنہ دوسری صورت موت تو مجھے نظر آ ہی رہی ہے، تو پھر میں کیوں غداری کا لیبل اپنے اوپر لگواؤں۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا اور کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ 24 گھنٹوں کے لیے
تم کو آرام کا موقع مل جائے۔ پھر ذرا قریب ہو کر بولا کہ اگر تمہیں نماز پڑھنے والا کپڑا اور قرآن چاہیے تو میں بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی، مجھے سگریٹ اور ماچس بھی چاہیے، اگر ہو سکے تو وہ بھی بھجوا دیجیے۔ سب چیزیں بھیجنے کا وعدہ کر کے وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ہنسی آ گئی کہ ایک جائے نماز کو نماز پڑھنے والا کپڑا اور قرآن کو قرآن کہنے والا ایک ڈی ایم آئی کا مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ خیر شام کو میرے لیے ایک جائے نماز، ایک قرآن ترجمہ والا اور بڑا اچھا کھانا اور سگریٹ کے 2 پیکٹ اور ماچس میرے لیے بھیج دیے گئے۔ میں نے کھانا کھایا، وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے جیسے ہی بے عمل مسلمان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم ان کی رسی کھینچتے ہیں تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ میں نے بھی نماز کے بعد اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی کہ ایسی زندگی میں پہلے کبھی نہیں مانگی تھی۔ دعا کے بعد مجھے ایسا سکون ملا اور مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ ہے اور میری قسمت کا فیصلہ ڈی ایم آئی کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ ذاتی باری تعالیٰ کرے گی۔ وہ رات میں نے بڑے سکون سے گزاری۔ صبح ناشتے میں حلوہ پوری ملی۔ ناشتے کے بعد باوضو ہو کر میں تلاوت کرنا شروع کر دی اور پھر تلاوت کرنے کے بعد دن کا باقی حصہ رات کو ہونے والی تفتیش کے جوابات دینے کے بارے میں سوچنا اور ترتیب دینا شروع کر دیا۔ اسی سوچ میں رات ہو گئی۔ آدھی رات کو گارڈ مجھے پھر لینے کے لیے آ گئے۔ پہلے کی طرح مجھے انٹیروگیشن روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس دفعہ ٹیم میں وہ مرکزی افسر نہ تھا جس کے حکم پر مجھ پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس بار ٹیم کے ممبران تقریباً شرافت سے پیش آئے۔ رسمی سی مختصر گفتگو اور مجھے سگریٹ دینے کے بعد ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا گیا۔ اس بار ٹیم کا سربراہ وہی تھا جو گزشتہ رات میرے پاس سیل میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ شروع سے لے کر بھارت میں اپنے قیام اور گرفتاری تک سب بیان کرو۔ میں نے پہلے والی رٹی رٹائی داستان سنانی شروع کر دی۔ بھارت میں 2 سال قیام اور سروے پر آ کر انہوں نے کہا کہ 2 سال تم سروے ہی کرتے رہے یا اس کے پس پردہ تمہارا کوئی مشن بھی تھا؟ میں نے کہا کہ مجھے سروے کرنے اور لمبے عرصے کے لیے بھارت میں ایڈجسٹ ہونے کا کہا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ لمبے عرصہ قیام کے پیچھے کوئی مشن تو ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ زیادہ تو نہیں پتا، بس اتنا معلوم ہے کہ شاید بھارتی افواج کی جاسوسی جیسا کچھ تھا۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں ایک جاسوس کو ٹریننگ دینے اور اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے اداروں کے متعلق تو کچھ علم نہیں کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ صرف اتنا پتا ہے کہ 6 ماہ کی شارٹ اور زیادہ لمبا عرصہ 2.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ویسے بھی میری ٹریننگ بھارت میں 2 سال سے زیادہ قیام کے لیے تھی۔ اس نے پوچھا بھارتی افواج کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ میں نے کہا کہ بھارت میں قیام کے دوران تو علم نہیں ہو سکا، مگر ٹریننگ کے دوران جو کچھ بتایا گیا وہی بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے یاد کرنے کی ایکٹنگ شروع کر دی اور بھارتی فوج کے 5-6 انفینٹری ڈویژنوں کے نشان، ان کے بریگیڈیئر کے نمبر اور کون سی ریجیمنٹس پر یہ بریگیڈیئر مشتمل ہے اور ان کے شناختی نشان بتانے شروع کر دیے۔ اگرچہ روشنی مدھم سی تھی مگر میں دیکھ رہا تھا کہ تفتیشی ٹیم بے اختیار منہ کھولے خاموشی سے توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ پنکھوں کی اور میری آواز کو نظر انداز کر دیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر مکمل خاموشی تھی۔ میں بھارتی تفتیشی ٹیم کے آگے بھارت کے ہی آؤٹ ڈیٹڈ راز کھول رہا تھا۔ ہر بھارتی ڈویژن کے بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک ایک کر کے ان کے کپڑے اترتے جا رہے ہیں۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے 15 انفینٹری ڈویژنوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد اپنا سر پکڑ لیا اور ٹیم کے سربراہ سے کہا کہ سر پر چوٹوں کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ممبران نے آپس میں خسر پسر کی اور وہ بولا کہ کوئی بات نہیں، ہم تفتیش کل رات تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں، امید ہے کہ کل بھی تم آج کی طرح تعاون کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی بجائی، گارڈز اندر آ گئے تو ان تینوں تفتیشی ممبران نے تعاون کی وجہ سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور گارڈز کو مجھے واپس سیل میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ سیل میں بستر پر لیٹے ہوئے میں یہ سوچنے لگا کہ 2 سال سے زیادہ پرانی معلومات بیان کرنے پر ان کا جو رد عمل ہوا ہے، اگر وہی رد عمل بھارتی افواج کے سربراہ کا ہو تو وہ تو اپنی ساری فوج کی پوزیشن ہی تبدیل کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائے، کیونکہ جب ایک جگہ پر ڈسپلائیڈ فوج یا اس کا کچھ حصہ موو کرتا ہے تو FIU والے جن کی دشمن کے علاقے میں 15-20 میل کی رینج ہوتی ہے سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ دشمن کے انتہائی اندر گھس کر جاسوسی کرنے والوں کے لیے یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔
جبکہ ایک جگہ ڈسپلائڈ فوج کے متعلق چھان بین مشکل ہوتی ہے۔ میں نے آج کی تفتیش خیریت سے گزر جانے پر شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ رات کا باقی حصہ سوتے جاگتے اور کل کی تفتیش کی پلاننگ کرتے گزر گیا۔ آپ یقین جانیے کہ گرفتاری کے بعد مجھے اپنے اہل خانہ کے حولے 20 بار تیزی سے آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دکھائی دیے، لیکن میں نے ان کے خیال کو ہر بار جھٹک دیا۔ انہی خیالوں میں رات کا بقیہ حصہ بھی گزر گیا۔ اگلا دن کچھ وقت سوتے میں اور کچھ وقت رات کی تفتیش کی تیاری میں گزر گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ٹائم گین کے لیے تفتیشی ٹیم کو جو معلومات دے رہا تھا ان کا جب بھی تجزیہ کیا جائے گا تو تفتیشی ٹیم کی کارکردگی صفر ہی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ہی فوج کے متعلق باتیں سننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بھی اتنی پرانی۔ بہرحال میں نے جو سٹینڈ لیا تھا اس کی وجہ سے امید تھی کہ میں چند روز تک ان کے تشدد سے محفوظ رہ سکوں گا۔ آدھی رات کے بعد مجھے پھر تفتیش والے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کل والی تفتیشی ٹیم وہاں پہلے ہی موجود تھی۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے کہا، مجھے جو کچھ دوران تربیت بتایا گیا تھا اس کے مطابق بھارت کا 1 آرمڈ ڈویژن جھانسی کے قریب ہے۔ لاہور سیکٹر میں آپ نے سکھ لائٹ انفنٹری ریجمنٹس اور پنجاب ریجمنٹس کو ڈپلائی کیا ہوا ہے۔ آپ کا 39 موٹیو جس کا ہیڈ کوارٹر پونا میں ہے اسے جموں کے نزدیک ڈپلائی کیا ہوا ہے، اور جھانسی کے قلعے میں آپ کا بہت بڑا ایمیونیشن ڈپو ہے۔ میں خاموش ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ ایئر فورس اور نیوی کے متعلق تمہاری کیا معلومات ہیں؟ میں نے کہا کہ 65 کی جنگ کے دوران پاکستانی آبدوز غازی نے آپ کے ایک فریگیٹ بیاس کو ڈبو دیا تھا، اور آپ نے اپنے ایک دوسرے فریگیٹ پر بیاس کا نام لکھ کر نیشنل اور انٹرنیشنل پریس کو اس نئے بیاس فریگیٹ پر اثرانہ دیا، اور یوں پاکستان کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا کہ یقیناً میری باتیں تلخ لگی ہوں گی، لیکن آپ نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے معلوم ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دوں، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میں نے تقریباً 3 گھنٹے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ وہ بار بار مجھ سے پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق سوال کرتے تھے، اور ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ جو بھی ایجنٹ پاکستان بھیجتے ہیں ان کو اپنی دفاعی افواج اور دیگر دفاعی باتوں کے بارے میں بریف نہیں کرتے، یعنی پاکستانی افواج کے متعلق میری معلومات بھی صفر ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایک پاکستانی ایجنٹ کا دہلی میں مجھ سے رابطہ ہے، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ رہتا کہاں ہے اور اس کا مشن کیا ہے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ پاکستانی کوریئر جو ڈاک لاتا ہے اسے ریسیو کرنا، اس کی ڈاک اور اس کے لیے بھیجے گئے پیسے اسے دینا، اور اپنی ڈاک اور پیسے اپنے پاس رکھنا۔ 20 جون کو ٹھیک دن 10 بجے مجھے سبز منڈی ریلوے اسٹیشن پر اسے ملنا ہے۔ اگر کوریئر ڈاک اور پیسے لایا تھا تو اسے اس کی ڈاک اور پیسے دینے ہیں۔ اگر 20 جون کو وہ مجھے دن 10 سے 10:30 بجے کے درمیان کسی وجہ سے نہ ملا تو 22 جون کو ٹھیک اسی جگہ وہ مجھے ضرور ملے گا۔ اگر 20 جون کو آپ مجھے وہاں لے چلیں تو میں اسے پکڑوا سکتا ہوں۔ ممکن ہے اس کا کوئی گروپ بھی ہو اور آپ اس کے ذریعے اس کے گروپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ گرمی اور خون کی وجہ سے کپڑوں سے بدبو آنی شروع ہو گئی ہے، اگر ہو سکے تو میرے ناپ کی ایک قمیض اور پاجامہ مجھے دے دے۔ اس کے علاوہ 20 جون کو اگر اس ایجنٹ کو پکڑنا چاہتے ہیں تو میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا کر پریس کروا دیں۔ اگر ڈاک میں پاکستان سے رقم بھی بھیجی گئی تھی تو اس میں سے 5000 روپے مجھے بھی دے دیں، تاکہ میں رقم دینے کے بہانے چند منٹ کے لیے اسے روک سکوں، اور اس دوران آپ اسے گرفتار کر لیں۔ کیونکہ رقم آپ اس سے برآمد کر لیں گے، اس لیے اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ اپنے پاکستانی ہونے اور اپنے مشن کے متعلق آپ کو بتا دے۔ میری گواہی اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش بھی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ میں نے بات ختم کی تو انہوں نے کہا کہ کل وہ آپس میں مشورہ کر کے مجھے بتا دیں گے۔ جب وہ اٹھنے لگے تو میں نے کہا کہ ایک بات اور آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ 20 جون کو آپ کا وہاں مجھے لے جانے کا پروگرام بن جائے، ایک سبز رومال بھی مجھے دیجیے گا جسے میں دائیں کلائی پر باندھ لوں گا۔ یہ میرا اور اس آدمی کا سب ٹھیک کا سگنل ہوگا۔ خطرے کی صورت میں سرخ رومال استعمال کیا جاتا ہے۔ میری سب باتیں انہوں نے تحمل سے سنی اور مجھے واپس سیل میں بھیج دیا۔